ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین عراق کی بت پرست، ضدی اور ناعاقبت اندیش قوم کو 950 سال توحید باری تعالیٰ کا درس دینے والے عراقی باشندوں کے معبودان باطلہ ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر کے خلاف تحریک وبا کرنے والے، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ 300 گز لمبا اور 30 گز اونچا دیو ہیکل 3 منزلہ بحری بیڑے کا ڈھانچہ تیار کرنے والے، جس کی طویل عرصہ حیران کن مسلسل انتھک دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں صرف 80 مرد و زن نعمت ایمان سے بہراور ہو سکے، جس کی بیوی اور بڑا بیٹا کنعان بھی ایمان و توحید کی نعمت سے محروم رہے، جو اپنی قوم کی طرف سے مسلسل مذاق، استہزاء اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے رہے، جس نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی، جس نے تنگ آ کر اپنی قوم کے خلاف بارگاہ الہی میں استغاثہ پیش کر دیا۔ پھر آسمان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے چشمے ابلنے لگے، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، بحری بیڑا اس طوفانی پانی میں تیرنے لگا، جس کا تذکرہ قرآن حکیم کی 28 سورتوں میں 41 مرتبہ کیا گیا ہے، جسے تاریخ میں آدم ثانی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ آئیے اس آدم ثانی نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ کا قرآن و سنت کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام لامک تھا، دادے کا نام متوشلخ اور پردادے کا نام خنوخ تھا، اور یہی سیدنا ادریس علیہ السلام کے نام سے تاریخ میں مشہور و معروف ہوئے۔ قرآن حکیم میں بھی یہی نام ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو قرآن میں ادریس علیہ السلام کو، بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سرزمین عراق میں آباد تھی، اور یہ اس علاقے میں بنو راسب کے نام سے مشہور تھی۔ اس قوم میں بت پرستی مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ یوں تو یہ قوم ہزارہ بتوں کی پجاری تھی، لیکن ان میں سے 5 بتوں کو قوم کے نزدیک بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ قرآن حکیم میں ان کے نام یہ بتائے گئے ہیں: ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر۔ جب سرزمین عراق میں آباد بنو راسب شرک کی آغوش میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت اور ارشاد و اصلاح کے لیے انہی کی قوم میں لامک کے فرزند ارجمند کو منصب رسالت پر فائز کیا۔ قوم کی سرشت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی عمر عطا کی۔ آپ 950 سال اس قوم کو توحید کا درس دیتے رہے اور شرک کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے رہے، لیکن قوم نے ضد، ہٹ درمی اور جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ قوم کے جہلا تو آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، آپ کو ستانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے لگے، اور دوسری جانب قوم کے سرداروں نے تحقیر و تکذیب اور استہزاء کو اپنا شعار بنا لیا۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کے سامنے آتے تو وہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے۔ مالدار طبقے کا خیال یہ تھا کہ نوح نہ تو مال و دولت کے لحاظ سے ہم پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ طاقت میں ہمارے جوڑ کا ہے۔ چند بیچارے غربا و مساکین اس نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھے ہیں، جنہیں معاشرے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے تو سرداران قوم کہے لگاتے ہوئے کہتے: ارے آپ تو ایک بھٹکے ہوئے راہی دکھائی دیتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام درد برے انداز میں انہیں یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں، آخر تمہیں کیا ہو گیا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن حکیم میں اس صورتحال کی منظر کشی کچھ اس انداز سے کی گئی ہے: ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا: اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا: ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریحی گناہ میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا: اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے
جو تمہیں معلوم نہیں؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی رسالت کے بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ ہی انہیں یہ بتایا کہ جس گناؤنے کردار کا تم مظاہرہ کر رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تم باز آ جاؤ، اپنے طرز عمل کو درست کر لو، ورنہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ سرداران قوم نے کہا، جاؤ جاؤ اپنی راہ لو، ہم نے تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں۔ گھٹیا قسم کے لوگ تیرے حلقہ ارادت میں کیا داخل ہوئے کہ تم اپنے تئیں پھولے نہیں سماتے۔ جاؤ اپنی راہ لو، تمہاری باتیں بظاہر سب جھوٹ کا پلندہ دکھائی دیتی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام قوم کے ذمہ دار افراد کی طرف سے گفتگو کا یہ انداز سن کر انگیشت بدندہ رہ گئے۔ کہنے لگے، دیکھو کچھ ہوش کے ناخن لو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا کوئی دنیاوی مفاد تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میری بات مان لو گے تو اچھے رہو گے۔ سرداران قوم نے کہا، اگر تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو تو ہماری یہ شرط ہے کہ یہ معمولی قسم کے لوگ جو تم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو پہلے ان کو اپنے سے الگ کرو، ان کے ہوتے ہوئے ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے وقار کا معاملہ ہے۔ ہم اس طرح کے گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سرداران قوم کی پس ذہنی کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مخلص لوگ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، انہیں میں اپنے سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ سرداران قوم نے اور زیادہ سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا اور کہنے لگے، جاؤ جو پہاڑ گرانا ہے گرا لو، ہم بھی دیکھ لیں کہ وہ دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنے ذاتی حالات و کوائف کا تذکرہ کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میں نہ تو خزانوں کا مالک ہوں، نہ غیب دان ہوں، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو میلی نگاہ سے دیکھنے کا روادار ہوں۔ ان کے پاکیزہ، روشن اور خیر و برکت سے آراستہ دلوں کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ جن کو تم کم عقلی کی بنا پر کمتر سمجھتے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ، عرفہ اور بلند درجے پر فائز ہوں۔ تم ہوش کے ناخن لو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ تم کتنی پستی، ذلت، کمینگی اور رسوائی کے مقام پر اترے ہوئے ہو۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ میری ناصحانہ گفتگو کا تم پر اثر انداز ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، تم مجرمانہ زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہو۔ قوم کے سرکردہ افراد نے بڑی ہی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے نوح، ہمارے کان نہ کھاؤ، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو وہ لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کہ وہ عذاب کیسا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے گا تم پر عذاب مسلط کر دے گا، تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ تیری قوم میں سے جتنے خوش نصیب افراد نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، ان کے علاوہ اب کوئی ایسا فرد نہیں جو ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو۔ اب تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر ہے، اب اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ آپ ہماری نگرانی میں ہماری ہدایات کے مطابق ایک بحری بیڑا تیار کریں اور اپنی دھن میں یہ کام سر انجام دے۔ قوم کیا گل کھلا رہی ہے اس کی اب پرواہ ہی نہ کریں، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا، یہ سب لوگ پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب بحری بیڑا تیار کرنے لگے تو قوم کے منچلوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی ان کا آپ کے پاس سے گزر ہوتا اور آپ کو بحری بیڑے کو بناتے ہوئے دیکھتے تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگتے۔
اور کہتے واہ واہ کیا خوب کام ہو رہا ہے، لکڑی کا کاٹنا اور سنوارنا تو کوئی آپ سے سیکھے، آپ چشمے بددور بڑئی کب سے بنے؟ ہمیں تو آج پتا چلا ہے کہ آپ اس فن میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ بھلا یہ تو بتائیں کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی؟ پانی تو یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا، سمندر تو یہاں سے کوسوں دور ہے، آپ کا ہر کام نرالا ہی ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی تمسخرانہ گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آج تم لوگ بگلیں بجا رہے ہو، کل گھٹنوں میں منہ دے کر آنسو بہاؤ گے۔ آج ہمیں مذاق کرنے والوں، کل تم خود مذاق کا نشانہ بن جاؤ گے۔ عذاب کا مطالبہ کرنے والوں، تم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے آشنا نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ کوئی قوم عذاب کی لپیٹ میں آتی ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ تباہ کن طوفان کی ایک جھلک سورہ ہود میں کچھ اس انداز سے بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب یہ دلخراش منظر دیکھا کہ بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہیں، پدرانہ شفقت جوش میں آتی ہے، بیٹے کو بچانے کی کوئی تدبیر سجائی نہیں دیتی، کشتی سے قدرے فاصلے پر ڈبکیاں کھا رہا ہے، بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی میرے بیٹے کو بچا، وہ میرے خاندان کا فرد ہے، تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے، تو اسے بچانے پر قادر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مکالمہ قرآن حکیم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ سرزنش سن کر سیدنا نوح علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپتے ہوئے التجا کرنے لگے، الہی مجھے معاف کر دیجیے، میری توبہ، آئندہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، الہی تیری مغفرت اور رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں اس صورتحال کی منظر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نوح نے عرض کیا، اے میرے رب میں تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم مجموعی طور پر شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق، فاجر، ظالم اور سرکش تھی، جس دلیل میں قرآن حکیم کی درج ذیل آیات دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ سورۃ النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ۔ غرض یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے تباہی و بربادی کے یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جو قرآن حکیم کے مندرجہ والا مقامات میں بیان کیے گئے ہیں۔ قانون قدرت ہے کہ جب قوموں میں بگاڑ ناقابل اصلاح صورت اختیار کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بگڑی ہوئی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر روئے زمین پر ایک نئی قوم آباد کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد گرامی ہے کہ کشتی میں سیدنا نوح علیہ السلام کے ہمراہ اہل ایمان 80 افراد پر مشتمل تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ کعب احبار کا موقف یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 72 افراد تھے، اور ان میں آپ کے بیٹے حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا کنعان کشتی میں سوار نہ ہوا، اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہوا۔ اسی کے بچاؤ کی خاطر سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، جس پر آپ کی سرزنش ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ تیرا یہ بیٹا تیرے اہل سے نہیں۔ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ آئندہ ہماری بارگاہ میں ایسا مطالبہ نہ کرنا جس کی حقیقت سے تمہیں آشنائی نہ ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سرزنشی پیغام سن کر لرزہ بندام ہو کر عرض گزار ہوئے، الہی معافی چاہتا ہوں، آئندہ سے محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی میں سیدنا سمرت بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا سام یہ عربوں کا باپ ہے، اور دوسرا بیٹا حام حبشیوں کا باپ ہے، اور تیسرا بیٹا یافس رومیوں کا باپ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان سیدنا نوح علیہ السلام کے مذکورہ بالا تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز یہودیوں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دن انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا آج عاشورہ کا دن ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لیا تھا، اور فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا۔ اور اسی طرح اس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر صحیح سالم ٹھہر گئی تھی، چونکہ اس روز سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ لہٰذا آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 10 محرم کو ایک دن اور ساتھ ملا کر روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا، اور یہ حکم رمضان کے روزہ کی فرضیت تک رہا۔ اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھنے کا امت کو اختیار دے دیا گیا، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یاد رہے کہ 10 محرم کے روزے کی تاریخی حیثیت بنی اسرائیل کی فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات اور سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک طوفان سے محفوظ رہنا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ سورۃ الاسراء میں سیدنا نوح علیہ السلام کی اس خوبی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ وہ ایک شکر گزار بندے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کھانا کھاتے، پانی پیتے اور لباس زیب تن کرتے ہوئے، بلکہ ہر کام سر انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ قرآن حکیم کے اسلوب بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے لے کر طوفان تک کی عمر 950 سال تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کے مطابق آپ کو 480 سال کی عمر میں مقام رسالت پر فائز کیا گیا۔ طوفان کے بعد آپ 350 سال زندہ رہے۔
اس طرح آپ کی کل عمر 1780 سال بنتی ہے۔ واللہ عالم۔ ابن جریر اور علامہ ازرقی نے عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو جس جگہ دفن کیا گیا وہ جگہ مسجد حرام میں شامل ہو چکی ہے۔